اس طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے فیضیبل 2 کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، جب تک اس روئے زمین پر جلائے عقیدے ایمان کی سلامتی کے ساتھ حضور غوث اعظم کی غلامی میں جلائے، اور جب ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ ہو اسی محبت اور اسی عقیدت غوث اعظم کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب یہ جو 3 نام لیے آپ سبوں کی محبتوں کا میں دل کی تہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ نبی رہے حضور صدر الافاضل جانشین حضور فدائے ملت شیخ رفاعی حضور ناصر ملت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید عظیم الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العلی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ نعیمیہ اسلام پور دبراج پور کے حکم پر میں آپ کے دیار محبت تک آ گیا۔ اب میں جیسا محسوس کر رہا ہوں، ابھی آپ نے شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب نور الدین نعیمی کو سماعت کیا، قبل بہت سارے شعراء کو آپ نے سماعت کیا اور بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کیا۔ ہمارا یہاں آنا، ان خطبہ شعراء کا یہاں آنا، منبر رسول پر موجود نائبین مصطفیٰ کی یہ کثیر جماعت، کثیر تعداد صرف آپ کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ ان کی موجودگی صرف آپ کے لیے ہے۔ اب ان سے آپ کس قدر استفادہ، کس قدر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حضرت قاری احمد رضا صاحب، مولانا اشفاق نعیمی صاحب اور دیگر یہ تمام احبہ یہاں موجود ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان ہو، چونکہ الحمدللہ یہ نائبین مصطفیٰ ہیں، اور یہ جس جماعت اور جن مناسب پر یہ فائز ہیں، مجھ جیسا کم پڑھا لکھا طفل مکتب ان بزرگ علماء کرام کے سامنے کیا لب کشائی کر سکتا ہے۔ یہ ان کی محبتیں ہیں کہ یہ اس فقیر حقیر در صدر الافاضل کے اسیر کے لیے یہاں تشریف فرما اور اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کے علم عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف، اچھا ماشاءاللہ صدر اجلاس قاری محمد حسین رضوی صاحب، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف کا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ نعت پاک ہے جس کے بارے میں صوفیہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سخت مشکل میں پڑ جائے
اور اس کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھے اور پیش کرے اور پھر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی اس نعت کے صدقے میں اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف بہت فضیلتوں کا حامل یہ کلام ہے۔ جھوم کے ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مبارک آمنہ کو ان کے گھر وہ نور آیا ہے مبارک آمنہ کو ان کے گھر وہ نور آیا ہے مبارک آمنہ کو ان کے گھر وہ نور آیا ہے جہاں کا ذرہ ذرہ جن کے صدقے جگمگایا ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بہاروں کا سما تھا دلکش و پر نور تھے منظر بہاروں کا سما تھا دلکش و پر نور تھے منظر بہاروں کا سما تھا دلکش و پر نور تھے منظر ہواؤں نے ترانہ ان کی آمد کا سنایا ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کربلا معلیٰ کے حوالے سے پڑی ہے ریت پر لاشیں مگر ہے سر بلندی پر پڑی ہے ریت پر لاشیں مگر ہے سر بلندی پر پڑی ہے ریت پر لاشیں مگر ہے سر بلندی پر نبی کے لاڈلوں نے مرتبہ کیا خوب پایا ہے مولایا صلی
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ مقطع کا شعر. نجم جو پڑھ رہا ہے نعت پاک سرور دی کو، نجم جو لکھ رہا ہے نعت پاک سرور دی کو، نجم جو پڑھ رہا ہے نعت پاک سرور دی کو، ازل سے کام یہ قسمت میں تو لکھوا کے لایا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جائے. یہ اس کا آسان اردو سلیس زبان میں ترجمہ مطلب و مفہوم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جائے. اس آیت مقدسہ میں رب تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے. آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت نے جس آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم حضرت نے بیان کیا. جب رب تبارک و تعالی ہمیں ایمان والا فرما رہا ہے، ایمان والا فرما رہا ہے، تو پھر اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب اور مدعا کیا ہے؟ آخر اس آیت کریمہ کا مدعا کیا ہے؟ جس میں رب فرما رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب اگر اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے اور اس آیت کریمہ کے مدعا کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پھر ان علماء کرام کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا پڑے گا. علماء کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا پڑے گا. اس لیے قرآن اور حدیث، رب اور اس کے حبیب کا جو فرمان ہے، اس کو سمجھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبین کو یہاں پر ہمارے درمیان چھوڑا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. سمجھنے کے لیے علماء کے پاس آنا پڑے گا. اس کو سمجھانے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے لیے کسی ڈاکٹر اور پروفیسر کی ضرورت نہیں ہے.
اگر آپ کسی ڈاکٹر یا پروفیسر کے پاس جائیں گے تو گویا یہی ہوا کہ مولانا شواب صاحب کہ کسی کو پتے میں تکلیف ہو جائے، پتے میں تکلیف ہو جائے، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا کہ آپ کے پتے میں پتھر ہو گئے، پتے میں پتھر ہو گئے ہیں، اس کو سرجری کر کے آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرجری اور آپریشن کا طریقہ کیا ہے؟ مریض کے سینے کو پیٹ کے اوپر سے چاک کیا جاتا ہے، پھر اس جگہ پر سے کاٹ کے سلائی لگا کے پھر واپس سل دیا جاتا ہے، یہی آپریشن ہے۔ اب اگر کوئی آپ کی بستی یا آپ کے علاقے کا کوئی ذہین بہت زیادہ قابل یہ سمجھے کہ ہمیں 50-60 ہزار روپیہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پیچھے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، پیٹ ہی تو کٹوانا ہے، پتے کو ہی تو کاٹ کے واپس باہر نکالنا ہے، پھر اوپر سے سلائی لگانا ہی تو ہے، چلو کسی موچی کے پاس۔ اگر وہ کسی موچی کے پاس جائے، یقیناً اس کے پاس جو اسلحہ، جو ہتھیار اور جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے آپ کے پیٹ کو چاک کر دے گا۔ چاک کرنے کے بعد جو مرض ہے اس کو بھی، پتے کو بھی باہر نکال دے گا۔ اس کے پاس اتنی بڑی ایک سوئی ہوتی ہے، اس سے واپس پیٹ کو سل بھی دے گا، سل بھی دے گا۔ مگر کیا اس بھرے مجمع میں کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ چمار، چپل اور جوتے کو سینے والا اس کی زندگی کی گارنٹی لے گا؟ بالکل نہیں۔ کیا لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ تو نقیب اہل سنت حافظ جنید رضا حبیبی صاحب نے کہا حضرت یہ پیٹ کاٹنا اور سینہ ضرور جانتا ہے، مگر زندگی بچانے کا طریقہ سلیقہ اس نے ماہرین سے حاصل نہیں کیا۔ جی جی بالکل۔ ہم نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، یہ قرآن کو یوٹیوب پر آ کر بیان کر سکتا ہے، قرآن کی آیتوں کو تو پڑھ سکتا ہے، یہ ڈاکٹر اور پروفیسر تو بن سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بن سکتا ہے، مگر جس طریقے سے نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان کے مصداق ہوا کرتا ہے، ایسے ہی مریض اگر وہ ڈاکٹر کے علاوہ کسی چمار سے علاج کروانے جائے گا اس کی جان کا خطرہ ہے۔ اور اے مسلمانوں سن لو، منبر رسول سے یہ اعلان میں کر رہا ہوں، اگر تمہیں جان بچانی ہے تو ماہر اطباء کے پاس جانا ہوگا، حکیموں اور طبیبوں کے پاس جانا ہوگا، تب تمہاری جان بچے گی۔ اگر قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، عقیدہ ایمان کو بچانا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے نائبین کے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام ہیں، آپ کے عقید اور ایمان کو بچائیں گے، اس لیے سوشل میڈیا اور فساد بک پر زیادہ ریسرچ مت کیجئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب غوث الورا کانفرنس ہے، اور الحمدللہ میں نسلاً اور مشرباً دونوں قادری ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ اور یہ تمام مجمع اور منبر رسول پر نائبین مصطفیٰ، یہ تمام کے تمام حضور غوث اعظم کے غلام، بے شک بے شک، سبحان اللہ، غوث اعظم کے غلام ہیں۔ تو اسی لیے بھلے ہی ملاقات پہلی بار ہو مگر رشتہ پرانا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، رشتہ پرانا ہے، اور رشتہ یہ جسم کا ہو نہ ہو مگر روح کا ضرور ہے۔ کیا بات ہے، واہ، یہ روح کا، عقیدے کا اور ایمان کا رشتہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس لیے قرآن میں جو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا بات، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر سننے سے پہلے ایک مثال دے کر میں گزرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں پہلے تو قرآن ہمیں صاحب ایمان، ایمان والا فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ جب ہمارے ایمان کے بارے میں قرآن خود فرما رہا ہے تو اسلام میں داخل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ پورے پورے داخل ہونے کا۔ منبر رسول پر صدر اجلاس علامہ محسن صاحب بھی یہاں تشریف فرما، مولانا قاری حسین صاحب، قاری حسین صاحب
قاری حسین صاحب قبلہ نے مجمع کو حکم دیا کہ ایک برتن میں پانی لایا جائے، ایک برتن کو پانی سے لبالب بھر کے اسٹیج اور منبر کے سامنے لایا گیا، پورا مجمع ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب سے حضرت قاری صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہا حضرت برتن میں پانی ہے، صاف نظر آ رہا ہے، ہمارے سامنے منگوایا گیا۔ حضرت نے جیب سے چند سکے نکالے اور اس پانی کے اندر داخل کر دیے، چھوڑ دیے، ڈال دیے۔ کہا بتاؤ اب اس پانی میں کیا ہے؟ کہا حضرت پانی کے اندر بالکل صاف دکھ رہا ہے کہ یہ پانی کے اندر آپ نے سکے ڈالے ہیں، یہ پانی کے اندر کوئنس ہے، سکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ قریب آیا، پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، ان کوئنس اور سکوں کو نکالا، چل دیا۔ پانی کے اندر سکے ضرور تھے مگر انسیف تھے، وہ محفوظ نہیں تھے، غیر محفوظ تھے۔ وہیں سمجھدار مولانا اشفاق صاحب کھڑے ہوئے تھے، جب اس بچے کی، اس نوجوان کی یہ حرکت کو دیکھا، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے پڑیا کو نکالا، اس پڑیا کو پھاڑا، وہ ایک رنگ کی پڑیا تھی، پانی کے اندر ڈالا اور ہاتھ سے اس کو ہلا دیا، ہاتھ سے ہلا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اسی پانی کے اندر چند سکے قاری صاحب نے ڈالے تھے، وہ انسیف تھے، کوئی بھی ہاتھ ڈال کر بآسانی نکال کر لے گیا، لے کر جا سکتا ہے، پانی میں ضرور تھے مگر وہ محفوظ نہیں تھے، انسیف تھے۔ اب مولانا اشفاق صاحب نعیمی نے کہا کہ نوجوانوں میری بات کو غور سے سنو، جس طرح قاری صاحب کے ڈالے ہوئے سکوں کو تم نے بآسانی پانی سے جدا کر دیا، اب میں نے اسی پانی میں رنگ کو گھول دیا ہے، ذرا اس پانی سے رنگ کو جدا کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، رنگ کو جدا کر کے دکھاؤ۔ سارا مجمع حیران ہے، آخر کیسے کیا جائے، آخر کون سی ٹرکس لگائی جائے، آخر کون سا شعبدہ اختیار کیا جائے۔ پورا مجمع مل کر یہاں مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا پانی کو رنگ سے جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ، یہودی چاہے تو نہ نکال سکے، نصرانی چاہے تو نہ نکال سکے، مجوسی چاہے تو نہ نکال سکے، یہودی چاہے تو نہ نکال سکے۔ اسلام میں اپنے آپ کو ایسا داخل کر لو، دنیا کی طاقتیں مل کر اگر چاہے تمہیں اسلام سے جدا کرنا، وہ طاقتوں کی کمر ٹوٹ جائے مگر تمہارا اسلام سے نہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا کو الفیض آل رسول، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم۔ اسلام سے تمہارا تعلق کمزور اور ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہی علماء کی پہل ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی کانفرنس غوث اعظم کانفرنس کا مقصد اور مدعا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں کوئی بنگالی زبانی یا دوسری زبان اختیار نہیں کر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ آسان سے آسان طریقے سے آپ تک اپنی بات کو پہنچا دوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ آپ دیکھیے ابھی کل کی جو تاریخ گزری، کیا تاریخ تھی معلوم ہے کسی کو؟ 25 دسمبر۔ پوری دنیا میں ایک پیغمبر کی ولادت کے نام پر، ایک نبی کی ولادت کے نام پر کیا کیا خرافات اور کیسے کیسے گناہ کی محفلوں اور بازاروں کو گرم کیا گیا۔ چند دنوں کے بعد 31st نائٹ آتی ہے نا، 31 دسمبر جس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ راستے سے گزر جائیے، راستے سے گزر جائیے، کوئی کھلا میدان، کوئی دریا کا کنارہ، وہاں چند نوجوانوں کو آپ دیکھیے شراب کے نشے میں چور ہو کر گانوں کے اوپر، یہ ہم
غیروں کی بات نہیں کر رہے، جی ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، بالکل بالکل، اس لیے کہ ہم غیروں میں آئے نہیں اور غیروں کے لیے آئے نہیں، کیا بات ہے، واہ ہم واہ اپنوں واہ، میں آئے ہیں اور اپنوں کے لیے، اپنوں کے لیے آئے ہیں، سبحان اس لیے اللہ، ہم گفتگو کریں گے اپنوں سے اور اپنوں کے لیے۔ کیا بات ہے، واہ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ شراب اور شباب کے بازار پوری دنیا میں گرم کیے جاتے ہیں، پوری دنیا کے جوا خانے شراب خانے سجائے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ پوری رات شراب کے نشے میں چور ہو کر ڈی جے اور آرکیسٹرا کی محفلوں میں، ناچ گانوں کے ماحول میں لوگ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، زناکاری عام ہوتی ہے، شراب نوشی عام ہوتی ہے، بدکاری عام ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا کیلنڈر ہے جو جب جاتا ہے اور جب آتا ہے دعوت گناہ دے کر جاتا ہے اور دعوت گناہ دے کر آتا ہے۔ کیا بات ہے، مگر اسی آسمان کے نیچے، اسی روئے زمین کے